الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیر دی پاکیزہ ہستی تھے. انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، کافی دیر تو تساں احباب تشریف فرماؤ. جماعت جید علماء کرام اور خطبہ اعظام تو با مقصد گفتگو سماعت فرما چکے ہو. مختصر جے وقت چند معروضات اور چند گزارشات بے توفیق من اللہ تساں احباب دے گوش گزار کرن دا ارادہ رکھنا. دعا ہے اللہ تعالیٰ توڑا ساڑا مل بہنا، سننا، سناونا اور دوستان دا پروگرام اور بزم سجاونا، محنت کرنا اللہ سونا اپنی بارگاہ عالیہ مقدسہ دے اندر قبول منظور فرما کے اساں ساریاں واسطے ذریعہ نجات بناوے. صحابہ کرام دے خوبیاں دے وچوں بڑی ایک عظیم خوبی ہے کہ وہ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالی دی جنت دی طلب اور تڑپ رکھ دے ہن. پکے نمازیاں یہ بھی انہاں دی عظیم خوبی ہے
با اخلاقن ملن سارہن نرم مزاجن، اے انہاں دی بڑی عظیم خوبی ہے۔ کافراں واسطے سختن اپنے واسطے نرمن، اے بھی انہاں دی خوبی ہے۔ جیڑی بات کتاب قرآن مجید دی یا سنت نبی علیہ السلام دے فرمان دی بات آویا، عمل کرنے چ ذرہ برابر بھی دیر اور تاخیر نہ کرنے ہیں، اے انہاں دی خوبی ہے۔ صبر برداشت تحمل مزاجی انہاں دا وطیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دی توحید انہاں دے اندر کٹ کٹ کے بھری ہوئی ہے۔ متبع سنت درگزر کر دیونا، معاف کر دیونا دا مزاج رکھ دے ہیں۔ انہاں دیاں بڑیاں خوبیاں، انہاں دا ایمان بھی بے مثال آئی اور انہاں دی زندگی دا ہر عمل بھی بے مثال آئی۔ لیکن مختصر جیں وقت آج دے ہی پروگرام دے اختتام تے میں ناچیز لمبا چوڑا سفر کر کے اللہ دی توفیق نال جو حاضر ہویاں، صحابہ کرام دے اوصاف حمیدہ دے وچوں اور انہاں دے عظیم و شان خوبیاں دے وچوں ایک خوبی، انہاں دا ایک وطیرہ، انہاں دا ایک مزاج، انہاں دی ایک سوچ، انہاں دی ایک فکر تساں احباب دے سامنے رکھنا چاہنا، وہ اے ہے کہ او ایمان قبول کرن تو بعد انہاں دا ایک کوئی ٹارگٹ ہا اور ایک کوئی ہدف ہا کہ اللہ تبارک و تعالی ساکوں اپنی جنت نصیب کرے۔ اللہ تبارک و تعالی دے نعمتاں دے وچوں قیمتی ترین نعمت اللہ دی جنت۔ میں تساں احباب تو گزارش کرے ساں کہ تھوڑا سستی چھوڑ کے انہماک نال سنجیدگی نال تشریف رکھو، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، پروگرام دی جڑی کامیابی ہوندی ہے نا، وہ پروگرام دے اختتام تے منحصر ہوندی ہے۔ اگر کہیں محفل کہیں پروگرام دا اختتام خوبصورت ہو ونجے تو سمجھو پروگرام خوبصورت ہے، اینڈ ضرور ہے، لیکن تساں احباب نے انتہائی سنجیدگی نال تشریف رکھنا۔ یہ جڑے احباب میں تتر بتر تھے بیٹھن نا ہی میں انہاں کنے گزارش ہے ذرا قریب قریب، یہ سنت ہے، نبی علیہ السلام دی تعلیم ہے کہ قریب قریب ہو کے بیٹھے کرو۔ کوئی کتھاں بیٹھے کوئی کتھاں، بد نظمی ہے نا جڑی او نہیں محسوس ہونی چاہیے، کیونکہ کیمرے لگے ہوئے تھوڑا پروگرام ریکارڈ ہوندہ ہے اور تو پتہ ہے جڑے لوگ غیر مسلک دے لوگ ہیں وہ ریکارڈنگ دے ذریعے تھوڑے ساڑے نظم دو لوگے دو، بڑا غور کر کے دے دو کہ انہاں لوگاں ہیں چو علماء دا، مساجد دا، واز دا، دین دا ادب کتنا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہی واسطے میری مدے بانا گزارش ہے کوئی چہل پہل جڑی ہے نقل و حرکت ایکو کلوز کر دیتا بنجے، انتہائی توجہ نال اور سنجیدگی نال اگر تشریف رکھو اینیت نال کہ اساں کتاب و سنت کو سن دے پہیں اور نبی علیہ السلام دا فرمان ہے جڑا میں پیغمبر علیہ السلام دی حدیث کو سنے اللہ سنا ہوں دے چہرے کو تر و تازہ کر دے دے۔ نظر اللہ امران سامع مقالتی، جڑے بھائی کو بات سمجھ نہ پئی اندی ہوئے نا او بے شک اٹھی کے ونج سکتے ہو، کوئی اجازت ہے تاکہ وہ اپنی نیندر کرے آرام کرے، لیکن اگر کہیں ساتھی کو سمجھ آوے وہ ضرور سمجھن دی کوشش کرے۔ میں بھی کوشش کرے ساں کہ بات سمجھا سکا، لیکن تاڑی جڑی ہے تالی اڈو ہاتھ نال وجدی ہے، کچھ تواری توجہ چاہی دی ہو سی تے کچھ میری کوشش ہو سی تے نال اللہ دی رحمت شامل حال ہو سی تے انشاءاللہ گفتگو سمجھ بھی آسی تے ایمان چ اضافہ دا سبب بھی بن سی۔ سب تو وڈی جڑی قیمتی دولت ہے وہ اللہ دی جنت، اور کامیابی دا ذریعہ بھی جنت نہ داخل ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جہنم تو جڑا نجات پا گئے، رب دی جنت سے جڑا اپنے آپ کو داخل کرا گئے، اصل جو کیا ہے کامیاب ہے۔ اصل جڑی کامیابی او جنت ہے۔ صحابہ کرام دی اکثر جڑا نا گزارش ہوں دی آئی، تمنا ہوں دی آئی، سوال ہوں دہا جب نبی علیہ السلام دے کٹھے باندھے ہیں، بعض روایات اس تو کوئی الفاظ مل سن دلنی علی عمل اذا عملتہو دخلت الجنہ، اللہ دے پیغمبر اے دسو ایسا عمل دسو کہ ایسا عمل کروں تے اللہ سونا سا کو جنت داخل کر دے۔
یا بعض دفعہ صحابہ کرام دا سوال ہوندا من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیڑے کام وچ؟ یعنی یہ صحابہ کرام دا وتیرہ ہے، یہ انہاں دا مزاج ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اگر جنت دے اندر کوئی سوئی جتنا جگہ، سوئی دی کتنا مقدار ہوندی ہے اور سوئی کتنا جگہ گھندی ہے، سوئی جتنا جگہ، اگر کہیں بندے کو رب دی جنت نصیب ہو وجے تے 7 آسمان اور 7 زمینہ اور انہاں 14 طبق دے وچ جو کچھ بھی ہے وہ سارا مل کے بھی سوئی جتنا برابر دے پلاٹ دا اور این جگہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جنت بڑی قیمتی دولت، صحابہ کرام شہید ہوئے جنت دی وجہ تو، اگر انہوں نے صبر اختیار کیتا ہاتھا جنت دی وجہ تو، انہوں نے ہجرت کیتی ہے وہ بھی جنت دی وجہ ہے، اور اگر انہوں نے معاف کر دیتا ہاتھ درگزر کر دیتا اپنے مخالفین کو تے والی وجہ اور تمنا اور ٹارگٹ اور ہدف جڑا ہو جنت ہے، اگر وہ سخیان خرچ کرنے ہیں تے خرچ کرن دی وجہ بھی جنت دا داخلہ آئی، اگر وہ تہجد گزار ہن گرمی سردی دی پرواہ نہ کرنے ہیں تے تہجد دے اہتمام دی وجہ ہی جنت دا داخلہ آئی، اگر وہ ملنسار اور باخلاق ہیں تے باخلاق ہون دی وجہ بھی اللہ دے جنت دا حصول ہے، اگر وہ ماں باپ دے خدمت گزار ہیں تے مقصد صرف جنت دا حصول ہے، اگر وہ مساجد نال مدارس نال محبت کرنے ہیں تے وجہ ہکا ہی آئی کہ اللہ جنت نصیب کرے، اور اگر وہ جناب رسول عربی نبی مکرم رسول معظم ختم نبوت دے تاجدار جناب محمد کریم علیہ السلام نال محبت و عقیدت کرنے ہیں اور آپ دی اتباع کرنا منو ان تسلیم کرنے ہیں آپ دے ہر فرمان کو تے ٹارگٹ ای ہوئی کہ کہیں نہ کہیں طریقے رب سب کو جنت نصیب کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جنت دا بڑا شوق دیوائی، جنت دی بڑی تڑپ دیوائی ہے، جنت دا ذوق دیوائی۔ میں وہ چند باتاں صحابہ کرام دے حالات و واقعات اور اللہ دے جنت دی تڑپ اور تمنا دیاں باتاں تو آدھے سامنے رکھنا چاہنا، اور اسا اپنے اندر تھوڑا جیاں جھانک کے دیکھوں کہ سادے دل ٹارگٹ کیا ہے، سادہ جڑا ہدف ہے وہ کیا ہے، سادی جڑی تمنا اور تڑپ ہے وہ کیا ہے، اور صحابہ کرام دی جڑی تڑپ ہے تمنا ہی وہ کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ تڑپ ہے تمنا آئی کیڑی چیز دی؟ اللہ دی جنت دی، اور سادے اندر بھی ہے، اور اللہ تعالی نے ساکو قرآن مجید چے بات سمجھائی ہے کہ تسا اللہ تعالی دی جنت دی طرف بھاج کے آؤ، نماز دی طرف بھاج کے دوڑ کے آمن منع ہے، باقی معاملات دی طرف اے ضرور ہے کہ فاستبقوا الخیرات، نیکی دے کمیں چے تسا مقابلہ کرو، ایک روجے کنے اگو آؤ، لیکن جڑے ویلے واری آئیے نا جنت دی وال فرمایا گئے کہ کیا کرو تسا سارے ہو دوڑ کے آؤ اللہ تعالی دی جنت دی طرف بھاج کے آؤ، ہر وہ کام کرو جڑا کام تو کوئی جنت دی طرف گھن ونجے تو وال تواڈی اصل کامیابی ہے۔ صحابہ کرام وچ اتنا معاملات ہانوں دی وجہ کیا آئی کہ وہ جنت دا پس منظر، جنت دا تعارف، جنت دا نقشہ انہیں دے ذہن چا تاں کر کے صحابہ کرام دیا مثالاں اللہ نے قرآن مجید اچھ لچن اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی احادیث اچھ لچن۔ پہلی دلیل میرا دعویٰ امید ہے تو کو سمجھ آگیا ہو سو کہ صحابہ کرام دے خوبیاں دے وچوں ایک خوبی اے بھی ہے کہ وہ اللہ دی جنت دی تڑپ رکھ دیا، اللہ دی جنت دی تمنا رکھ دیا۔ ہونی دے ہوتے تھوڑا جیاں دعوے دے ہوتے دلیل سنو، چند باتاں دلائل دی روشنی ہے تے میں انشاءاللہ توارے کے اجازت جا سا تساں تھکے ہوئے ہو، زیادہ دیر میں تساں احباب کو مصروف نہیں رکھنا چاہتا، لیکن بات تھوڑی ہوئے تے سمجھے چاہ ونجے تے انشاءاللہ انہا بڑا فائدہ تھی سی۔ ان پہلی دلیل تے غور کرو، صحیح البخاری ہے نبی کریم علیہ السلام دی یہ حدیث موجود ہے، جڑے ویلے جنگ بدر تھیون لگی آئی، رمضان المبارک دا مہینہ، ذرا غور فرمے سو، رمضان المبارک دا مہینہ، صحابہ کرام روزے دی حالات ہے، 17 18 19 میل دا فاصلہ، اے مدینہ شریف تو بدر دا کنواں، بدر دا میدان، صحابہ کرام اتن تشریف فرما، گرمی دی شدت، عجیب ریگستانی علاقے، کافر نال مقابلہ آرائی، میدان مقتل سجن لائے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو لڑائی واسطے شوق دیوائے، قتال واسطے شوق دیوائے، لیکن غور کرو علماء تشریف فرما،
اور تساں جیڑی مسند تو جیڑی سٹیج تو گفتگو سن دے پئے ہو، اے سٹیج بڑی ذمہ دار سٹیج ہے، مشائخ دی سٹیج ہے، اے علماء حق دی سٹیج ہے۔ انشاءاللہ کوئی پیدل بات سنی سنائی اور کچی جیڑی بات ہے وہ انشاءاللہ کہنا ہو سی، بات جیڑی ہے اصل تو وہ ہے جیڑی سمجھ آوے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کو شوق نہیں ویندے پئے، آپ نے ہی نہیں فرمایا تلواراں چاہو تے لڑائی واسطے نکلو میدان بدر سجاؤ، آپ نے ہی نہیں فرمایا تیر کمان چلاؤ تے چل کے کافریں کو ون کے نیست و نابود کر دو۔ تیر دے ذریعے تیار نہیں کیتا گیا، تلوار دے ذریعے تیار نہیں کیتا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تیار فرمائے جنگ بدر تے لڑائی واسطے، قتال واسطے، جہاد واسطے تیاری دا انداز کیا آئی۔ جناب رسول کریم علیہ السلام دے فرمان تے غور کرو، آپ دے لفظیں تے غور کرو، آپ نے کیڑے طریقے تے تیار فرمائے۔ جہاد دی تیاری دا ذریعہ کتنا خوبصورت ہے، لڑائی تے قتال دا سبب کتنا خوبصورت ہے، صحابہ جرت پیدا کرن دا طریقہ کار کتنا خوبصورت ہے۔ امام کائنات نے فرمایا میرے صحابہ جی اللہ دے نبی فرمایا قومو الى جنت ارضها کا ارض السماوات والارض۔ امام کائنات نے فرمایا صحابہ اٹھو تے تیاری کرو، نیت کرو تے ارادہ کرو کیڑی شے دا؟ اللہ دی ایسی جنت دا جڑی جنت دی چوڑائی زمین و آسمان دے برابر ہے۔ حالانکہ لڑائی دا معاملہ آئی، میدان مقتل دا معاملہ آئی، جہاد دا میدان آئی، اتھا تلوار بازی دا معاملہ آئی، اتھا تیر چلاون دا مسئلہ آئی، لڑن تے مرن دا اتھا معاملہ، اتھا جنگ دی گال آئی۔ آپ فرما سکتے ہیں اٹھو تلوار چلاون واسطے، آپ فرما سکتے ہیں اٹھو تیر چلاون واسطے، لیکن تیر چلاون دا ذوق دیوایا گئے تھے اللہ دی جنت دے ذریعے دیوایا گئے، تلوار چلاون دا شوق دیوایا گئے تھے اللہ دی جنت دے ذریعے دیوایا گئے، صحابہ چ ہمت دا جذبہ دیوایا گئے اللہ دی جنت دے ذریعے دیوایا گئے، صحابہ چ جرت پیدا کیتی گئی ہے اللہ دی جنت دے ذریعے کیتی گئی ہے۔ تساں کہیں کو تہجد گزار بناون چاہندے ہو، جنت دا تعارف کراونا پوسی، جنت دی اہمیت دسنی پوسی، تساں کہیں کو پکا نمازی بناون چاہندے ہو، اللہ دی جنت دا تعارف کراونا پوسی، تساں کہیں بندے چ صبر تے تحمل پیدا کرنا چاہندے ہو، اللہ دی جنت دا تعارف کرنا پوسی، اگر تساں کہیں کو تلاوت قرآن دا شوق نواون چاہندے ہو، اللہ دی جنت دا سبب بننا پوسی۔ امام کائنات تیار پہ کرن قومو الہ جنت ارضها کا ارض السماوات والارض۔ جڑے ویلے امام کائنات نے رغبت روائی ہے، صحابہ کرام دے وچ ایک صحابی رسول جنہاں دا نامی اسم گرامی جناب حضرت سیدنا عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ، انہاں دے ہاتھ دے اندر کھجی دا گوشہ آئی، کھجور دا گوشہ آئی، جڑا گوشہ کھجوریں کے تے پنڈوں کے تے ڈوڑیاں کے بھریا ہویا آئی، خوشے کے کھجور دے دانے چون چون کے کھندے کھڑے ہیں تے کھجور دے درخت دی ٹیک لگے کھڑے ہیں۔ امام کائنات شوق بیٹھے دیویں ہیں، میرے یارو اللہ دی جنت حاصل کرنے واسطے میدان حاضر ہے، تساں اللہ دی جنت حاصل کرنی ہے، ارادہ کرو اللہ دی جنت دا۔ حضرت سیدنا عمیر آکھن لگے اللہ دے پاک پیغمبر میری ایک گزارش ہے، آپ نے فرمایا کیڑی بات ہے؟ ادے اللہ دے نبی اگر میں ہونے کھجی دا گوشہ سوٹ دیواں تے دوڑ پواں میدان بدر تے ون کے لڑ جائیں شہید ہو ونجاں، اگر میں
میرا خون نکل ونجے اگر میری جان چلی ونجے اللہ دے نبی درہ میں کل سوال میرا مقام کتھا ہو سی میں ہو ساں کڑی جگہ تے امام کائنات نے فرمائے میں ضمانت دینا عمر اگر تو تلوار چاہ کے لڑجیں شہید ہو گئی ہو میں ضمانت دینا اللہ پاک تے کو جنت نصیب کر دے سی تے حضرت عمر بن حمام انہاں دے دل خیال ہے ایک ارادہ ہے کتنے خیال ہے ایک کھتی دا خوشہ ختم کرا وال میدان مقتل جویسا لیکن جڑے ویلے اللہ دی جنت دی بات آئی ہے رب دی جنت دی ضمانت دی بات آئی ہے اپنے آپ کو مخاطب کر کے آدن عمر جنت دا خوشہ کھندیں ہو سکے اللہ دی جنت دے داخلے جتے رو بنے ایمیں خوشہ تلے سٹ دیتے نے تلوار چل لہرائی نے دوڑ جے میدان مقتل جا گئے تلوار چلیں دے ودے اپنے بال بچے تے فیملی یاد کہنائی کیونکہ دماغ چا اللہ دی جنت دی ضمانت ہے اپنی زندگی پیاری کہنائی اپنی جان پیاری کہنائی کیونکہ دماغ چا اللہ دی جنت دا تصور لڑجیں حضرت عمر شہید ہو گئے عمر حج تے گئے ہو سو میدان بدر سے تساں گئے ہو سو آج بھی اتھا شہید ہونا لے صحابہ دے نام لکھے ہوئے اتھا حضرت عمر بن حمام دا بھی نا درجے شہید ہو گئے جنگ بدر جڑے ملے ختم ہوئی ہے امام کائنات شہداء دا جیسا چیندے ودیان بدر دے میدان دا چکر لیندے ودیان جڑے ملے عمر بن حمام دی لاش تے آئے امام کائنات مخاطب کر کے فرمائے اے صحابہ میں دے دا بیاں اللہ پاک نے عمر کو جنت دے کھجوراں کھوائیں ہوئے ہی واسطے اللہ فرمائے دے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مغفرات من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اللہ پاک نے فرمائے ایسی جنت دی طرف دوڑ کے آؤ جیری جنت دی چوڑائی زمین و آسمان دے برابر ہے اللہ دے جڑے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت دے جلسے سونا ہے ہو جتھا صحابہ نمازیاں اتھا جنت دی تمنا بھی رکھ دیں جتھا صحابہ در گزر کریں اتھا جنت دی تمنا رکھ دیں صحابہ دی جہاد دے پچھو راز اللہ دی جنت دی تمنائی صحابہ دے ایمان دے پچھو جڑا راز او اللہ دی جنت دی تمنائی صحابہ دی اتباع دے پچھو جڑا راز او اللہ دی جنت دی تمنائی اللہ فرمے دے تساں بھی اپنا ایمان ہی میں بناؤ جی میں نبی دے یاران دا ایمان آؤ ہی میں سوچ بنا جی میں نبی دے یاران دی آئی ہی میں کردار بنا جی میں نبی پاک دے صحابہ دا کردار اللہ دے صحابہ جنت دی تمنا رکھ دیں اگر تو سامی جنت دی تڑپ چا رکھو میں اللہ دنیا آخرت دیاں بھلایاں نصیب کر دے سو بابا جی بہ جاؤ صبح ناشتہ تسی بچیاں کولو اشاریاں نال منگنا ہے توڑا گلہ بہ جانا ہے تسی کہنا ہے ناشتہ لے آؤ تے بچیاں ساریاں نے کہنا ہے وہ شاللہ نہ جامیں کدی جلسے تھے بابا بڑا پیار ہے توڑا لیکن نارے نورے علا مزاج میرا کوئی نہیں ٹھیک ہے نا جی تسی جی میں پہلے میری گفتگو سنجیدگی نال سن رہے سو نا سبحان اللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ دی بھی لوڑ نہیں توڑی مسکراہٹ دی لوڑ ہے گفتگو سن دے واری توڑی محبت دی لوڑ ہے بس سمجھ آگئی جیڑا جتھے بیٹھا ہے سارے آلے پاسے میری توجہ ہے پتہ ہے کہ کیڑا نیند کر رہا ہے کیڑا کی چکر ہے اصل توڑی مہمان نوازی کسے مہمان دی توجہ نال گفتگو سنن ہے سمجھ آئی کہ نہیں بس کیڑی شاید تمنا ہونی چاہی دی ہے اللہ دی قسم ہے جیڑے بندے دی تمنا رب دی جنت ہے کتنی بڑی عظیم تمنا ہے یہ پہلی دلیل ہے صحابہ کرام دی تڑپ ہوندی ہے کہ اللہ کیا دے وے سریکی سمجھ آ رہی آئے یا نہ آئے میں تو سریکی اچھی گفتگو کرنی ہے
کی خیال ہے جے پنجابی شروع ہو جاواں تے پھر استاداں نے کہنا تینوں جو اتنی دوروں بلایا سی کی خیال ہے ماشاءاللہ پہلے تسی او با مقصد علم سن چکے ہو گفتگو بس مختصر جی گل ہے نیند تو نہیں آ رہی نا انشاءاللہ کیڑی شے دی تمنا ہونی چاہیے جے کوئی گل پوچھ لواں تو ضرور جواب دیا جے ورنہ چوپی چلیے ٹھیک ہے نا جی کیڑی شے دی تمنا ہونی چاہیے جنتی بس اگلی گل سنیا جے نبی کریم اے جڑی میں حدیث انہیں سنائی ہے صحیح مسلم اگلی حدیث سن رہا اے ہونی جڑی سنان لگا اے ابن ماجہ اور مسند احمد نبی کریم علیہ السلام نے ایک مجلس دے اندر اے جی میں تواڈی مجلس لگی ہوئی ہے اے میں گلاں پھر ساریاں سناں گا انشاءاللہ کسی نو کھڑا کر کے سناں گا پھر انشاءاللہ دعا کراواں گا انج نہیں انعام دیاں گا جنوں یاد ہون گے کئی لوگ نے جڑے تقریراں سن کے جمعے پڑھان دے قابل ہوئے نے پتہ ہے تانوں اے ذہن دی گل ہوندی ہے نا اے بس ہن تانوں میں کسی نو بھی کھڑا کر سکدا حاضر ذہن ہو کے بوو جے ذہن تسلیم نہیں کردا تے ٹائم نال ہی چلے جاؤ ورنہ میں سنا گا پہلی دلیل کیڑی دیتی ہے میں دوسری کیڑی دیتی ہے تیسری کیڑی دیتی ہے اے سنا گا کسے طلباء بھی بیٹھے نے تے خاص کر جڑے سیکورٹی والے نے نا انہاں نو کھڑا کر سکنا میں زیادہ انہاں دا خطرہ زیادہ ہے ٹھیک ہے نا جی تسی ہو سکدے تسی بچ جاؤ بہرحال اللہ تانوں برکت ہے سارے مطلب تیار ہو کے بوو اے انج نہ کہن جی ساڈی تے ڈیوٹی نہیں سی اسی تے ڈیوٹی دے رہے سانوں کی پوچھ دے ہو جی میں استاد جی نے پوچھا سی نا کسے بچے کول سومنات کا بت کس نے توڑا انہاں کہا استاد جی نے توڑیا سی وہ آیا نہیں ہے نا جی نے دسنا سی وہ آیا نہیں ہے نا جی تے اے نہ ہوے سارے جیڑے مسجد اندر بیٹھے نے انہاں ساریاں نو میں کھڑا کر اے ذہن چھوے سٹیج والے علماء بھی مستثنا نہیں اے بھی تو انعام دیاں گا انشاءاللہ توجہ ہے انشاءاللہ کیڑی شے دی تمنا ہونی چاہیے لو جی کیڑی شے دی تمنا دوجی حدیث دوجی دلیل وہ پہلی دلیل صحیح مسلم حضرت عمیر بن حمام علی جنگ بدر علی ذہنج بہ گئی ہے کہ نہیں پھر دہراواں گا پھر تاکہ کوئی بندہ بیچارہ ناکام نہ ہوئے انعام لے کے ہی جاوے ہے نا جی دوسری گل نبی کریم علیہ السلام ایک مجلس دے دوران بیٹھے ہوئے ہیں تے آپ نے فرمائے من یزمن لی واحدتا وازمن لہ الجنہ امام کائنات نے فرمائے جیڑے جیڑے بیٹھے ہوئے ہو جیڑے جیڑے بیٹھے ہو تو آنے بچو کیڑا بندہ ہے جیڑا میں کو ایک شے دی ضمانت لے وے میں کو اللہ دی جنت دی ضمانت لینا شاید کیڑی ہے یہ کوئی پتہ نہیں بڑی عظیم گل ہے جیڑا بندہ میں کو ایک شاید دی ضمانت لے میں کو اے ان کوئی کنفارم نہیں بھی کیڑی شاید دی ضمانت نبی علیہ السلام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں امام کائنات دا ایک صحابی ہے جندہ نا حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثوبان کھڑے تھی کھڑے ادن اللہ دے نبی میں ضمانت لینا جیڑی مرضی ضمانت منگو جیڑی شہدی منگو میں ہر ضمانت لیوانتے تیار ہوں لیکن بدلے جنت ملنی چاہیے کہ جڑی وڈی تمنا ہے امام کائنات نے فرمائے جیڑا منگی نو یعنی جنہی منگے کہندے کے منگی رحمان کے منگی منگنا نہیں سوال نہیں کرنا جتنا مرضی مشکل آوے لوگاں کے سوال نہیں کرنا حضرت اللہ دے نبی ضمانت دینا میں وعدہ کرنا تو آدھے نال کہ میں آج دے بعد لوگے کے سوال نہ کرے سا اللہ دے نبی مل سی کیا امام کائنات نے فرمائے بدلے بچ اللہ دی جنت مل سی میں ضمانت دینا اللہ تے کوئی جنت ضرور دے سی آکھن لگے ٹھیک ہے میں لوگاں کے سوال نہ کرے سا ساتھی آدھن حضرت صوبانی اپنی ضمانت تے اتنا پابند رہی ہے اپنے اونٹ تے بیٹھا ہوئے اونٹ دی کوہان تے بیٹھا ہوئے ان دے ہاتھی چور رسی جڑی لکڑ دے نال بدھی ہوئی ہوندی ہے جے کو کوڑا سڑین او اگر ڈھائے پوے تلے اگر ساتھی کھڑے ہوئے نا انہیں ساتھی کو بھی کہنا دا کہ میں کو کوڑا چاہ دے آپ اونٹ تو تلے لے آوے نا تے
آ کر کے وت کوڑا چاوینا چاہ کر کے وت اٹھ دی کوہان تے باندے آل پچھن والے پوچھدے آن صوبان جڑے ساتھی تلے کھڑے ہوئے انہاں دے ذمہ لا دے تے کو کوڑا چارے سن تلے لاہن دی کیا ضرورت ہے حضرت صوبان آدھیان میں کو خطرہ ہے میں کو ڈر ہے اگر میں کہیں دے ذمہ لاواں ہو سکتے جنت علی ضمانت کے معروم ہو ونجاں ہو سکتے میں جنت علی ضمانت کے معروم ہو ونجاں وجنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین جنت دی خاطر اگر میں کو اونٹ کے تلے لہنا پہ گیا برداشت جنت دی ضمانت دی خاطر اگر میں کو بھوکا مرنا پہ گیا برداشت اللہ دی جنت دی ضمانت دی خاطر ہر قسم دا دکھ برداشت ہر قسم دی پریشانی برداشت اللہ فرمائے دے ہوئے نمازیوں اللہ دی جنت والے پاسے آؤ اے حاجیوں اللہ دی جنت والے پاسے آؤ اے روزے دارو اللہ دی جنت والے پاسے آؤ اے دنیا کائنات دے لوگو وسارے او الہ مغفرت من ربکم وجنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین کیڑی شے دی تمنا ہوئے کنیاں گلاں ہو گئی ہاں جی کنیاں ایک صحیح مسلم تو عمیر بن حمام علی دوسری مسند احمد ابن ماجہ تے حضرت شاباش شاباش ہونے پتہ چل جاندہ ہے تیسری گل کیڑی شے دی تمنا ہوئے اچھا اچھا یہ حضرت صوبان صحابی ہن کے نہیں حضرت عمیر صحابی ہن کے نہیں گویا کہ صحابہ دی ایک خوبی آئی کہ کیڑی شے دی تمنا رکھ دیا بولو بولو جنت دی کیڑی شے دی تریجی دلیل اے جڑی ہون دلیل پڑھن لگائیں سنن نسائی ہے سمجھ آ رہی ہے نا حوالے بھی یاد نہیں سنن نسائی نبی کریم علیہ السلام ایک جنگ دے دوران تے ایک دیہاتی بندہ آئے آدھے اللہ دے نبی میں بھی جنگ کرنا چاہنا امام کائنات نے فرمائے تو نواں مسلمان نہیں تیری ذمہ داری ہے کہ صحابہ دے سامان دا خیال کر صحابہ دے سواریاں دا خیال کر آدھے آقا حاضر جندہ کلمہ پڑھی نہ ہوں دے اندہ آکھن منی نہ ہوں دے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں کریں دی ٹھیک ہے تورا فرمان ہے میں سامان دی حفاظت کرنا جنگ لڑیں دی رائے گئی ہے جنگ کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی ہے آپ مال غنیمت تقسیم کریں دے بیٹھے ہیں تے تھوڑا جیاں مال ہمیشہ کپڑے دے اندر پاتے نے آپ نے ایک صحابی دی ذمہ داری لئی ہے کہ مال غنیمت دا حصہ اون صحابی کو دے آؤ جڑا مال دی حفاظت مامور آئی جڑا سامان دی حفاظت مامور آئی جڑا سواریاں دی حفاظت مامور آئی صحابی رسول مال غنیمت دی گنڈڑی جا کے ایندے کے آ کے سلام کیتے سی آ کر کے گنڈڑی پیش کیتی ہے اے مال دی حفاظت مامورا تے جانور دی حفاظت دی ڈپٹی آئی آکھن لگے کیا ہے وہ آکھن لگے نے مال غنیمت ہے آکھن لگے کیا مقصد آکھن لگے اے جنگ دے ویچ کافران دا مال جڑا مسلمان دے قبضے جاوے وہ مال غنیمت ہوں دے مجاہدین تقسیم کیتا ہوئے دے تیرا جڑا حق بندا وہ امام کائنات نے تیرو بھجوا دیتے جملے سنی آدھے نبی پاک کتھا ہیں جی فلان جگہ چل میرے نال ایک گنڈھڑی سامان دی چاہتی ہوئی ہے امام کائنات دی عدالت جا گئے بڑے قابل غور جملے ہیں امام کائنات کو مخاطب کر کے عرض گزار ہوئے ادھے اللہ دے پاک پیغمبر کیا ہے امام کائنات نے فرمائے مال غنیمت تیرا حصہ ہے صحابی آکھن لگے اللہ دے نبی حصہ تو آدھے سامنے میں رکھدا بھی ہاں میں کو مال دی ضرورت نہیں میں مال کماون واسطے مسلمان کہنا ہویا ہم بڑا مغالطہ لیتا میں دے صحابہ مال کھاونا ہے
حالانکہ قرآن تے حدیث دا مطالعہ کر صحابہ مال لوٹاون آئے ہیں صحابہ مال کھاون کہنا آئے ہیں اے سنن نسائی دی بات ہے امام کائنات دے سامنے عرض گزار ہے اللہ دے نبی میں مال کماون واسطے اسلام قبول نہ کیتا مرڑے کی آپ نے فرمائے والتے دے اسلام قبول کرن دی وجہ کیا ہے جملے تے غور کر ادھے اللہ دے نبی ما علا حاجت باتوں کا مال کماون دی وجہ تو پیروی کہنا کیتی ہم میری پیروی دی وجہ یہی ولیکن اتبعتک کا میں تمہاری پیروی واسطے کیتی ہے اللہ اور ما الہ ہونا اپنی گردن دو اشارہ کر کے بھرے صحابہ کرام دے مجمع وچ امام کائنات دے سامنے کھڑا ہویا ہے زیادہ کھڑے اللہ دے نبی میرا مال کماون دا ارادہ کہنا میں واسطے اتباع کیتی ہے میرا ارادہ ہے ان اور میرا ارادہ ہے کہ میدان مقتل سجا ہویا ہوئے جہاد دا میدان لگا ہویا ہوئے تے میں مقابلہ ودا کرنا ہوں تے کافریں دا تیر آوے تے این جگہ دے ہوتے گردن علی جگہ تے لگے تے آر پار ہوئے تے میں شہید ہوں تے بدلے وچ رب جنت نصیب کر دے زندگی تے ہر کہیں کو پیاری ہوں دی تو آپ کو ڈھیر پیاری ہے زندگی خوشی صحابہ کہنا بھگتے ہیں تو سن ڈھیر بھگتے ہیں تجارت صحابہ کہنا کرنے ہیں تو آپ کو ڈھیر شوق ہے تجارت مزاق بنائی ودے ہو دین نال کاروبار صحابہ کہنا کرنے ہیں نیندر آرام سکون صحابہ کہنا کرنے ہیں لین دین معاملات صحابہ دے کہنا ہمسائے رشتہ دار صحابہ دے کہنا خوشی غمی صحابہ دے کہنا لیکن سب تو زیادہ جڑا ہدف آئی ٹارگٹ آئی وہ اللہ دی جنت دی تمنا ہے تڑپ آئی اللہ دے نبی میں مال کماون نہیں آیا تو آدھی اتباع دی وجہ آئی کہ کافر مری گردن دے تو تیر چلاوے اور آر پار ہوئے کہ میں اللہ دی جنت داخل ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ گال سنو کہ اگر سچ کھڑا آدھے ایندے نال ایویں تھی سی جی میں اے آدھا کھڑے تو آپ کو سمجھ آئے جملہ جی میں اے آدھا کھڑی میں تھی سی جڑے ویلے اگلی جنگ دیواری آئی اللہ یہ صحابی شامل آئی لڑائی ختم تھی آپ شہداء دا جزا چہنے ودے جڑے ویلے یہ صحابی دی لاش تے آئے ڈٹھنے ہوں جگہ تے تیر آر پارا جڑی جگہ تے اشارہ کر کے تمنا کی تھی صحابہ کرام اللہ دی جنت دی تڑپ کرنے کو سمجھنے زباؤں دینے نیتیں ہوں دی آئی آج میں کو کوئی آکے سکے بھرا کو معاف کر دے اللہ جنت ریزا آدھے جنت کہنی ٹھیئے انتقام گھن کے راساں میں معاف نہیں کریں دا جنت دی خاطر میں نماز نہیں پڑھ دا جنت دی خاطر میں اللہ دے قرآن دی تلاوت نہیں کریں دا حالانکہ نبی پاک نے ہر عمل دے پیچھو بات جنت دی کی تھی ہے وہ میاں بیت اللہ دا حج کرے سو بدلہ کیا ہے جنت عمرہ بن کرے سو بدلہ کیا ہے جنت نمازاں پڑھ سو بدلہ کیا ہے جنت تہجد پڑھ سو بدلہ کیا ہے جنت روزے دا خیال کرے سو بدلہ کیا ہے جنت سچ بولے سو بدلہ کیا ہے جنت ہر نیکی دا بدلہ جنت قرار دیتا گئے اللہ پاک نے بڑا سونا ٹھکانہ کیونکہ جنت جراب لبھنے جنت لگ دے تھا کہا جو ہیں ان اکڑو جے کوئی اشارہ دے وکھی نال بھی توں پہلے اٹھی میں بہا دے چھٹ سا میں کو پتہ ہے نا آخر چیمیں ہی تھی دے یا میسیج کیتا یا میس کال کیتی یا اشارہ دیتا اولی اولی بھی اٹھوں نہ تے مولی اٹھن نہیں دے چلو میں کو کیا ضرورت ہے
میں ہتھوں دلائل بچا کے انسان کہیں بھی جاتے وہیں چھوڑے سا ویسے بھی تو پتہ ہے سبق ڈھیر تھی وجہ یاد نہیں رہا اگو دوڑ تا پیچھو چوڑ میرے خیال ترائے گال اندرے ہیں کیا خیال ہے صحیح مسلم دی گال عمیر بن حمام علی سمجھ آئیے ابن ماجہ تے مسند احمد دی بات تے حضرت صوبان علی تے تریجی سنن نسائی علی بات صحابہ کو کیڑی شادی تمنا ہے بولو ذرا اے صحابہ دی خوبی آئی اور اللہ نے فرمایا تساں بھی کردار ہی میں بناؤ جی میں صحابہ کرام دا اگر اوہیں کردار چاہ بناؤ اوہیں ایمان چاہ بناؤ اوہیں مزاج چاہ بناؤ اللہ ہدایت دے سی اور انہاں دا سب تو بڑا مزاج ہے او اللہ دی جنت کو ٹارگٹ بنے دے پیسہ ہدف نہیں ہونا چاہیے پیسہ اللہ اوہیں دے دے سی زمین ہدف نہ ہوئے زمین اللہ اوہیں دے دے سی دنیا دی شہرت ہدف نہ ہوئے اللہ اوہیں تعارف کرا دے سی ہدف کیا ہوئے اللہ دی جنت جیڑے مسلمان مومن دا ہدف تے ٹارگٹ جنت ہوئے اللہ کو اسلام بھی نصیب کریں دے ایمان بھی نصیب کریں دے دنیا آخرت دیاں بھلایاں بھی نصیب کریں دے سبق تو کو سارے کو یاد ہے میں کو یقین ہے وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما یا اللہ سماڑے بندے ہیں گناہگار بندے ہیں بیکار بندے ہیں سارے گناہ دھونا دیکھ اپنی رحمت دو دیکھ کے سارے گناہ معاف فرما یا اللہ بیماریں کو شفا عطا فرما یا اللہ بے اولادیں کو نرینہ اولاد عطا فرما یا اللہ مقروض لوگاں کو قرضیں تو نجات عطا فرما یا اللہ بے روزگاراں کو یا اللہ رزق فراخ نصیب فرما یا اللہ جنہیں لوگ رشتہ دار قریب دے دور دے فوت ہو گئے انہوں نے مغفرت فرما یا اللہ سڑے تیرازی ہو ون اللہ تے کو تیرے 99 صفاتی نامیں دا واسطہ ہے ساڑھے تیرازی ہو ون اللہ سا کو ہر قسم دے شرط و محفوظ فرما اللہ ایمان دی دولت نصیب فرما صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما اے اللہ سا کو منگن دا وال نہیں اندہ بغیر منگی عطا فرما اللہ سا کو جہنم دی آگ تو محفوظ فرما اللہ سا کو عذاب قبر تو محفوظ فرما اللہ سا تمنا رکھ دیں تیری جنت دے داخلے دی جن دے اندر تیرے چہرے انور دا دیدار نصیب ہو سی اللہ سا کو جنت نصیب فرما تے جہنم دی آگ تو محفوظ فرما اللہ سا کو آپس دا پیار نصیب فرما یا اللہ جنہ دوستہ نے محنت کی تیے تعاون کی تے بزم سجائیے جائیں جائیں جڑے انداز دا تعاون کی تے اللہ سب دیئے محنت قبول فرما اللہ جڑے جڑے تیرے بندے تیرے گھر جو بیٹھے رہ گئے ہون ادھی رات دے گزرن دے بعد بھی بیٹھے ہوئے اللہ سڑا بہن پسند فرما یا اللہ تیرا وعدہ ہے جڑا بندہ ہاتھ چاہے میں ان دے ہاتھ خالی نہیں والے گا اللہ سفید ریش بابیاں نے ہاتھ چاہے ہوئے چھوٹے چھوٹے معصوم بالا نے بھی ہاتھ چاہے ہوئے اللہ اللہ سارے گناہ دو نہ دیکھ اپنی رحمت دو دیکھ سارے گناہ کو معاف فرما اللہ مہنگائی دے عذاب تو بچا اللہ فتنیاں تو بچا اللہ عقیدہ توحید نصیب فرما تے شرک تو بچا اللہ بدعت تو بچا تے سنت دی پیروی نصیب فرما اللہ جنہ بھینی دے بھرا نہیں بھرا نصیب فرما جنہ بھراواں دیاں بھینی نہیں انہاں کو بھینی نصیب فرما یا اللہ برکت نصیب فرما رزق حلال نصیب فرما اللہ دنیا آخرت دیاں بلایاں نصیب فرما یا اللہ دکھی ازمیشن تو بچا حرمین شریفین دی حفاظت فرما مسجد اقصی دی حفاظت فرما مظلوم مسلمان دی مدد فرما ملک پاکستان دی خیر فرما اللہ علماء حق دی حفاظت فرما دین متیم دا خادم بنا اللہ سا کو نمازی بنا اللہ سا کو اپنے محبوب دے پیروکاریں چی شامل فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ وصحبہ وآل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.